الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اللہ مالک الملک کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معیار عزت کا، تکریم کا، درجات کی بلندی کا وہ ایک ہی ہے: ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ انسان اللہ سے ڈرنے والا کتنا ہے، اپنی عبادات میں اللہ سے کتنا ڈر رہا ہے، اپنے معاملات میں اللہ سے کتنا ڈر رہا ہے، اپنے لین دین میں اللہ تعالیٰ سے کتنا ڈرنے والا ہے، اس کی آنکھیں اللہ سے کتنا ڈرتی ہیں، اس کے کان اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں، اس کی زبان اللہ سے کتنی زیادہ ڈرنے والی ہے، اس کے ہاتھ اللہ تعالیٰ سے کتنا ڈرنے والے۔ اور اس کائنات میں سب سے زیادہ عزت والے اللہ کی مخلوق میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور آپ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے۔ اور انبیاء علیہم السلام اللہ مالک الملک سے سب سے زیادہ خوف کھانے والے، جن سے اللہ تعالیٰ راضی تھا۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا۔ فرمایا یہ وہ ہیں جو نیکی میں جلدی کرنے والے ہیں، انبیاء، اور جب یہ ہمیں پکارتے ہیں يَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، شدید رغبت کے ساتھ اور شدید ڈرتے ہوئے ہمیں پکارتے ہیں۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور انبیاء ہم سے بہت زیادہ عاجزی ہمارے سامنے کرنے والے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا خروا سجدا وبکیا، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے اور سجدے میں گر کر رونے والے۔ تو بلندی کا معیار کیا ہے؟ زیادہ علم کا ہونا یہ اللہ کے ہاں تکریم کا معیار نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاں مغفرت کا معیار نہیں ہے۔ اس کے پاس علم زیادہ ہے اور یہ حافظ قرآن ہے، اس نے اتنے سال مدرسے میں پڑھا ہے۔ کیا یہ معیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عزت کے لیے ہے؟ نہیں، عزت کے لیے ایک ہی معیار ہے: اللہ تعالیٰ سے یہ بندہ ڈرنے والا کتنا ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ تعالیٰ سے جو لوگ ڈرتے ہیں وہی علماء ہیں۔ علماء ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، سارے علماء اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ شخص جس نے علم حاصل کیا ہے وہ عالم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عالم وہ ہے جس نے علم حاصل کیا اور پھر وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سوائے اس کے کچھ نہیں۔ انما کا کیا مطلب ہے؟ اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرتے صرف وہ ہیں جو علماء ہوتے ہیں۔ گویا اللہ مالک الملک نے علماء کی بھی تعریف بیان کر دی، علم تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے 10 آیات کا ترجمہ یاد کیا ہے، اس کو صرف سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہے، اس نے صرف 10 احادیث کا ترجمہ یاد کر لیا ہے، لیکن ڈرنے والا اتنا کہ اس کے معاملات پاکیزہ، اس کے معاملات وعدے کے اوپر قائم، اس کے معاملات سچائی کے اوپر قائم، اس کے معاملات عدل کے اوپر قائم۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ اور اللہ مالک الملک کے ہاں مغفرت کا حصول کن لوگوں کے لیے ہے؟
ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں انہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں. ان الذین یخشون ربهم بالغیب، مغفرت کن کے لیے؟ لہم مغفرۃ. سورہ ملک میں ارشاد فرما دیا مغفرت صرف ان کے لیے ہے کہ جو لوگ ڈرتے رہتے ہیں کہیں اللہ تعالیٰ اس معاملے پہ مجھے پکڑ نہ لے، اگر اس بات پہ پکڑ لیا تو میرا کیا بنے گا. تو مغفرت کا حصول بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے ساتھ منسلک ہے. لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ ایسے کر دینا. بات صحیح ہے، اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی لوگوں نے جنت میں جانا ہے. اللہ کی رحمت کن لوگوں کے ملے گی؟ اللہ کی رحمت کس کو ملے گی؟ وَرَحْمَتِي، سورہ آراف میں فرمایا وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ہماری رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے. اللہ کی رحمت ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے. اِنَّ رَحْمَتِ سَبَقَتْ عَلَىٰ غَضَبِي، اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے اوپر لکھا ہے میری رحمت نے میرے غضب کے اوپر سبقت حاصل کر لی. کن کو ملے گی اللہ کی رحمت؟ سورہ آراف فَسَأَكْتُبُهَا، میں اپنی اس رحمت کو لکھوں گا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو لوگ مجھ سے ڈرنے والے ہیں، جو خوف کھانے والے ہیں. اب میں نے اور آپ نے اوروں کا محاسبہ کرنے کی بجائے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے کتنا. اوروں کے معاملات کو ناپنے کی بجائے، اوروں کے حالات کو دیکھنے کی بجائے صرف یہ دیکھنا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ میں اللہ تعالیٰ سے کتنا ڈرنے والا ہوں. ہر طبقہ ہائے یہ دیکھے کہ یہ عالم ہے، یہ مسجد کا امام ہے، یہ اللہ سے کتنا ڈرنے والا ہے. یہ ڈاکٹر ہے، کیا یہ اپنے پیشے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر رہا ہے، یا یہ سارے کا سارا اس کا کام یہ دھندے کی شکل اختیار کر گیا ہے، فارماسیوٹیکل کمپنیز کے مطابق نسخوں کو لکھ کے دے رہا ہے، ٹیسٹوں کو لکھ کے دے رہا ہے. اس کا یہ مسیحا نہیں بن رہا بلکہ ایک دھندے کی شکل اختیار کر کے اللہ سے ڈر رہا ہے. یہ ان کے کہنے پہ اور ان کے مال کے ساتھ باہر کے دورے کر رہا ہے. اچھے ڈاکٹرز بھی موجود ہیں لیکن کتنے عروج کے اوپر ہے یہ کام. ہے یہ مسیحا؟ آپ ذرا دیکھیں، کسی کی عیادت کے لیے جائیں چند منٹ کے لیے تو مقام یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دو. جس کے پاس مریض خود چل کے آ رہا ہے، اگر وہ اس کا علاج کرے گا پیسے بھی لے لے اور نیت خالص ہو کہ اس سے زیادہ مال نہیں بٹورنا، یہ تو پہلے ہی دردوں کا مارا ہوا، یہ تو پہلے ہی تکالیف کا مارا ہوا، اس کو میں نے لوٹنا نہیں ہے. دوائی بھی مجھ سے ملے گی، ٹیسٹ بھی میں نے کرنے ہیں، اور آپ نے میرا کسٹمر بن کے زندگی گزارنی ہے اب ساری. تو کیا یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے؟ کیا ہمارا انجینئر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے؟ کیا ہمارا وکیل اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے؟ کیا ہماری لیڈی ڈاکٹر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہے کہ ہماری بہن کا آپریشن نہیں ہونا تھا لیکن اس نے آپریشن کر دیا ہے؟ سارے معاملات کھڑے ہیں اس کے اوپر، خشیت الہی کے اوپر کھڑے ہیں، سارے کے سارے معاملات خوف الہی کے اوپر کھڑے ہیں. دیکھیں آپ، اگر خوف الہی جو مقصود ہے وہ انسان کے دل کے اندر آ جائے تو وہ گناہ جس کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو بھی اپنی رحمت سے معاف فرما دیتے. ایک آدمی نے کتنے قتل کیے تھے؟ 100 قتل کر دیے تھے اس نے، لیکن وہ خوف الہی، وہ خشیت الہی جو مقصود تھی وہ اس کے دل میں پیدا ہو گئی. اللہ مالک الملک نے اس کو معاف فرمایا اور زمین کو بھی حکم دے دیا کہ سمٹ جا، اور اس طرف سے زمین سمٹ گئی. خوف الہی جو مقصود تھا وہ پیدا ہو گیا. حالانکہ اصول یہ ہے کہ اگر حقوق العباد کے اندر کوتاہی ہے تو جب تک حق ادا نہیں ہوتا، لیکن اللہ مالک الملک نے اس کو بھی معاف فرما دیا. صحیح البخاری میں ہے، ایک شخص اس کی موت کا وقت آ گیا،
اب ساری زندگی گناہ کرتا رہا ہے، نافرمانی کرتا رہا ہے، لیکن اب موت سے پہلے ایسا خوف طاری ہوا کہ میرا کیا بنے گا۔ اللہ اکبر۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورہ رحمان میں فرمایا جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا نا، اے اللہ میں تیرے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا، میری تو شکل ہی نہیں ہے، میری تو حیثیت ہی نہیں ہے، تیرے سامنے کیسے کھڑا ہو جاؤں گا، میں کیسے سوالوں کا جواب دوں گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ تعالیٰ اس کو 2 جنتیں، 2 باغات عطا فرما دے گا۔ اب یہ بندہ مرنے سے پہلے یہ ڈر گیا، اپنی اولاد کو بلایا، کہتا ہے تم نے مجھے جلا دینا ہے، جلانے کے بعد میری راکھ کو ہوا میں اڑا دینا ہے، اور ایک روایت کے اندر ہے راکھ کے 2 حصے کرنے ہیں، آدھی راکھ کو ہوا میں اڑانا ہے اور آدھی راکھ کو پانی میں بہانا ہے۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا، پانی کو حکم دیا کہ سارے ذرات کو اکٹھا کر دے۔ انہوں نے، اللہ کی مخلوق ہے نا، چشمے زدن میں اس کو سامنے کھڑا کر دیا اللہ کے۔ اللہ مالک الملک نے فرمایا ایسا کیوں کیا تو نے؟ کہتا ہے اللہ میں آپ سے ڈر گیا تھا، میں آپ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا۔ اللہ مالک الملک نے غفر لہ، اس کو معاف فرما دیا، اس بندے کو معاف فرما دیا۔ وہ خشیت الہی جو مقصود ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اپنے چھوٹے سے چھوٹے معاملات، اپنے بڑے سے بڑے معاملات، ان میں خشیت الہی کو لے کر آئیں۔ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح صحابہ کو، محمد ابن منقدر تابعی فرماتے ہیں میں کئی صحابہ سے ملا جن سے اللہ راضی ہو گیا، وہ صحابہ سب کے سب اپنے اوپر نفاق کا خدشہ محسوس کر رہے تھے، کہیں ہم منافق تو نہیں ہیں۔ وہ صحابہ، اللہ اکبر، رضی اللہ عنہم، وہ صحابہ التائبون العابدون الحامدون السائحون، توبہ کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، روزے رکھنے والے، امر بالمعروف کرنے والے، اپنے کس چیز سے ڈر رہے ہیں؟ بس یہ دیکھنا ہے۔ اور آخری بات آپ کے سامنے کہ میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے آخری مرتبہ ہماری آنکھوں سے آنسو کب نکلا تھا، اس چیز کو لے کے چلے جائیں۔ آج میرے اور آپ کی آنکھوں سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنکھ سے آنسو کب نکلا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مالک الملک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔